اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھنے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں نے پہلے دن سے آپ کے ساتھ ایک بات کی تھی اور آپ کو واقعات کچھ بتائے تھے اپنی زندگی کے، کہ جب بھی مجھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا یا میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں مصیبتوں میں گھر گیا ہوں، میرا نکلنا مشکل تھا، تو اس کے بعد مجھے جو میری والدہ محترمہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند کرے، انہوں نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا اور یہ مجھے ذکر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ ذکر ہے جو کہ انبیاء اکرام کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا وہ ذکر ہے، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ ذکر دے دیا تاکہ مصیبت میں یہ پڑھا کرو۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں جو ذکر بتایا تھا ناظرین، وہ دعا ہے قرآن الکریم کی، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اس کا کیا وظیفہ یا طریقہ یا اس کا کیا ہے۔ ویسے تو جب آپ پڑھ دیتے ہیں تو وہی کافی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں ناظرین جو بات منوانے کے تو نہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات منوا نہیں سکتے۔ وہ رب العزت ہے، وہ رب العرش الکریم ہے، وہ بڑی شان والا رب ہے، وہ اتنا بڑا رب ہے، اتنی طاقت والا، اتنی عظمت والا کہ ہم رب کی عظمت کی اگر میں 1 ارب میں سے اگر میں کہوں کہ 0.00001 بھی نہیں ہم نکال سکتے، اس لیے کہ وہ رب کریم اس زمین پر ہر مخلوق کی جس طریقے سے وہ حفاظت کرتا ہے، ہمیں روزی عطا فرماتا ہے، اس کی مثال صرف ایسی ہی ہے کہ اس کائنات میں زمین ناظرین بالکل ایسے ہے کہ جیسے پوری ہماری زمین، جو زمین کا ہمارا گولا ہے، جو پورا ارض جس کو کہتے ہیں، اس پورے گولے کے اوپر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں، اس ایک ذرات کے برابر اس پوری کائنات میں زمین کا وجود ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے میرے رب کی، لیکن پھر بھی وہ اس زمین پہ ایک ایک گرنے والے پتا، ایک ایک پتھر میں کیڑے کو دیکھتا ہے، اور مجھ جیسے ناچیز گناہگار انسان اور لاکھوں ایسے لوگ ہیں جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وہ سنتا ہے اور مدد کرتا ہے اور ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے تو رب ہے کہ وہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آئے دن آتی رہتی ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشکل جاتی نہیں، دوسری مشکل آ جاتی ہے، تیسری مشکل جاتی نہیں، چوتھی مشکل آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو انبار لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب مشکلات آتی ہیں تو آپ اس میں جو آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کلمات ہمیں سکھائے ہیں، جو پڑھائے ہیں، جو کہ اسی لیے ہیں کہ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالے تو ہم اس کی آزمائش پہ پورے اترے تاکہ وہ ہمارے درجات بلند کر سکے۔ میرے ساتھ میں نے آپ کو واقعات بتائے تھے جدہ میں کہ جب بہت مشکل واقعات آئے، میرے خلاف بہت جو ہے وہ سیاست کھیلی گئی میری کمپنی میں جہاں میں تھا، اور اس سیاست کا سامنا کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس آیت میں خود حیران ہوں آج تک۔ اسی طریقے سے ناظرین، میں ہمیشہ سے اس آیت کا ذکر کرتا آیا ہوں، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کا ذکر کرنا کیسے ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رب بڑی شان والا ہے، اس لیے جب بڑی شان والے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کی شان بھی بیان کرنی ہے، اس کی کچھ قواعد و ضوابط ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بات کرنی ہو تو یہ میرے قواعد و ضوابط ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھیے نا، آپ اس سے اندازہ لائیے کہ ہم نے ایک بڑے چھوٹے سی دنیا کے چھوٹے سے خطے میں رہ کے، چھوٹے سے ملک سے رہ کے، چھوٹی سی جگہ پہ جا کے جب ہم نے کسی شادی پہ جانا ہو، کسی فنکشن پہ جانا ہو، کسی کے ہاں دعوت پہ جانا ہو، تو 4 دن تو ہمارے جوڑے ہی نہیں سیٹ ہوتے، ہمارے سلیکٹ ہوتے کہ کیا پہن کے جائیں کہ وہاں ہمیں لوگوں نے دیکھنا ہے اور یہ ہونا ہے۔ اور جب ہم نے اپنے رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، جی ناظرین بالکل میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، تو کیا اس کے لیے ہم تیاری بھی نہ کریں؟ تو رب العزت کہتا ہے میرے پاس آنے کے لیے تیاری کے صرف اصول اتنے سے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وضو کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ، بڑے خوبصورت طریقے سے احسن لباس پہنو، جس لباس کا حکم دیا گیا ہے،
اور میرے آگے حضور آگے کھڑے ہو جاؤ، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، اپنی نگاہیں جھکائے رکھو، اور اگر تم نہیں مجھے دیکھ رہے میں تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہوں۔ یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوگی۔ تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جب اللہ بڑی شان والے کے سامنے پیش ہونا ہے تو بڑی شان والے کے لیے کچھ بیان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے اللہ سے نجات حاصل، اللہ اس میں جو ہے وہ نجات دے دے آپ کو، اور آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ خوشیوں میں بدل جائیں، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں۔ تو اس کے اصول یہ ہے ناظرین، سب سے پہلے کہ نماز آپ پڑھیے، روزانہ پڑھیے، لیکن جس دن وظیفہ کرنا ہو اس دن آپ کی 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ باوضو ہو کے آپ کی 5 نمازیں آپ نے ساری فرض پورے پڑھے ہوئے ہوں، 5 نمازیں کے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل شکرانہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع عطا کیا، اور اس کے بعد 2 نفل برائے حاجات پڑھیے، 2 نفل کہ یا رب العزت یہ میں 2 نفل ادا کرنے لگا ہوں، میری حاجات ہیں، میں مصیبت کا مارا ہوں، مجھ پہ یہ غم آ گئے ہیں، اس لیے یا رب العزت میری آپ سے التجا ہے کہ میں آپ کے لیے جو 2 نفل پڑھ کے اپنے اس ذکر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ میری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین 100 دفعہ 100 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے 100 دفعہ تہجد کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے یہ 100 دفعہ مکمل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا رب العزت جس طریقے سے آج میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تہجد پڑھا ہے، میں یا رب العزت مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ اسی طریقے سے اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکاتا رہوں، اور میرے دل کو چین اور سکون عطا فرما اور میری مدد فرما۔ ناظرین آپ جب بس یہ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کا کام ختم۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرامات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی مدد۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ حجت کرو، پھر میں آپ کی مدد کو پہنچوں گا۔ میری مدد کو ذہن میں رکھو، میں مدد کرتا ہوں، لیکن اپنی حجت کو مت بھولو۔ ناظرین کبھی آپ نے سوچا کہ فرعون سے بھاگ کر جب حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے ہیں، پیچھے فرعون کی فوج پہنچ گئی ہے اور آگے سمندر ہے، اور اس کے بعد نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے مڑنے کا راستہ، اور فرعون کے جو فوجی تھے وہ صرف مارنے کے لیے ان کے قریب پہنچتے جا رہے تھے، اور راستہ صرف یہی بچا تھا کہ سمندر پھٹا، پانی بالکل خشک ہو گیا اور بیچ میں سے گزر گئے۔ لیکن اللہ نے یہ ایسے نہیں کیا، یہ اللہ نے قدرت سے کیا، معجزہ دکھایا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ لیکن معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کن فیکن ہے اللہ کے لیے، وہ تو کن فیکن کرتا ہے تو 7 آسمان زمینیں بن جاتی ہیں، تو کن فیکن سے کیا ایک پانی میں راستہ نہیں بننا تھا؟ لیکن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو پانی میں مارو، عصا مارو اور پانی کی۔ اسی لیے یہ آپ نے اب اپنا عصا چلانا ہے۔ آپ کے پاس کیا حربہ ہے؟ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ، اس کے بعد جو آپ کو ساری بتائے ہیں آپ نے یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وکیل اپنا دوست بنا رہے ہیں اس آیت میں، اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس شخص نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے جن معاملات کی وجہ سے آپ مصیبت میں ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے اس پہ صبر دکھانی ہے، استقامت دکھانی ہے، اور صرف جب بھی وہ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو تنگ کریں، آپ کو اذیت پہنچائیں، آپ صرف یہ کہہ دیں میرا رب میرا وکیل ہے، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے ہاں چھوڑا۔ دیکھیں نا، جب آپ اپنی طاقت دکھا دیں گے، آپ بھی آگے سے 4 گالیاں دیں گے اور مکہ اور یہ اور وغیرہ سب لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے، گال گلوچ اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات پولیس تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر اللہ آپ کی مدد کو کہاں سے آئے گا؟ یہ بتائیے۔ اینی وے اگر آپ سے ہو بھی گیا ہے ایسا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
جو ہے وہ استغفار کیجئے، اللہ سے مغفرت مانگیے، اپنی کوتاہیوں پہ اللہ سے توبہ کیجئے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے آپ کو ذکر بتا دیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ مطلب اس کا مفہوم یہ ہے ان آیت کے ترجمے کا اس طریقے ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے کیا ہے اپنے اوپر، انفسنا اپنی ذات کے اوپر ہم نے ظلم کر دیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہماری مدد نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہو گئے خسارہ پانے والوں میں۔ ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے ہم سب لوگ بہت خسارے میں جا رہے ہیں۔ اینی پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اب کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی مختصر بات کروں تاکہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر جب شروع کرتا ہوں تو ناظرین دل نہیں کرتا روکنے کا، پتہ نہیں کیوں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔